عليك يا سيدي يا رسول الله. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کل کا دن 7 ستمبر اور 8 ستمبر 2023 ہے، اور 7 ستمبر کا دن جو ہے یہ بڑا تاریخ ساز دن ہے، جسے کہا جاتا ہے یوم تحفظ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پرسوں کا دن 6 ستمبر تھا اور وہ یوم دفاع پاکستان تھا، شہدائے پاکستان کا دن تھا. اگلے دن 7 ستمبر یعنی کل کا دن دنیا بھر میں بالخصوص ہمارے وطن پاکستان میں اس دن کو بڑی شائن شان طریقے سے تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے طور پر منایا گیا. اور کل کا دن ایک مناسبت سے اسلامی طریقے سے 20 سفر تھا، اور یہ حضور سیدنا شیخ الاسلام حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی کا عرس کا دن تھا، اور لاہور میں آپ کے عرس شریف کی تقریبات بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ منعقد کی گئی. دربار شریف میں داتا دربار 18 19 20 سفر. انشاءاللہ العزیز آج ہم کل کے دن کے حوالے سے سنیں گے. جلدی جلدی آ جائیے، نماز جمعہ کی تیاری کے لیے جلدی آنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے. فرمایا جمعۃ المبارک یہ غریبوں کا حج ہے. الحمدللہ 7 ستمبر وطن کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کا دن. یہ وہ تاریخی دن ہے، 7 ستمبر وہ تاریخی دن ہے کہ جب پاکستان کی نیشنل اسمبلی، قومی اسمبلی میں علماء اہل سنت کی تحریک پر متفقہ طور پر قادیانیوں کو، مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیتی قرار دیا گیا، کیونکہ ہمارے آقا کی ختم نبوت پر جو ان ظالموں نے حملہ کرنے کی کوشش کی، تو یہ پاکستان وطن عزیز کی سرزمین پر 7 ستمبر 1974 کو بڑی بری طرح
ذلیل و رسوا ہوئے اور قانونی سطح پر انہیں جو ہے غیر مسلم قرار دیا گیا۔ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو جانیے، پھر انشاءاللہ میں کچھ احادیث اور کچھ قرآنی آیات سے انشاءاللہ تعالیٰ عرض کرتا ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیو، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ عقیدہ ختم نبوت کوئی معمولی اہمیت کا عقیدہ نہیں ہے۔ یعنی عقیدہ ختم نبوت سے اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہمارے آقا پیارے مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت یہ آخری نبی ہے، آخری نبی۔ اور قرآن پاک کی وہ آیت کا وہ حصہ خاتم النبیین کے معنی بڑے بڑے مفسرین نے آخری نبی کیا ہے۔ خاتم النبی کی تا سے پڑھے تو بھی یہ معنی، زید یعنی زبر سے پڑھے تو بھی معنی، زید سے پڑھے خاتم النبی، تے سے زید سے پڑھے تو بھی یہ معنی، خاتمن پڑھے تا زبر تا پڑھے تو بھی یہ معنی، تا زید تی پڑھے خاتم النبی تو یہ معنی آخری نبی۔ اور جنہوں نے ہمارے آقا کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، مرزائیوں نے اس کا غلط ترجمہ کیا کہ افضل نبی، افضل ہر نبی افضل ہی ہے۔ ہمارے آقا امام الانبیاء ہیں اور خاتم الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، جس کے معنی آخری نبی یہ ہے۔ یہ اس چیز کو سمجھیے، انشاءاللہ تعالی ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا۔ اور اس کو سمجھیے تو فرمایا عقیدہ ختم نبوت کوئی معمولی اہمیت کا عقیدہ نہیں، بلکہ یہ ضروریات دین میں سے، یعنی اسلام میں جو اہمیت عقیدہ توحید کی ہے وہی اہمیت عقیدہ ختم نبوت کی ہے۔ یعنی مسلمان ہونے کے لیے جس طرح لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ضروری ہے، اسی طرح پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ کلمہ طیبہ جسے پڑھ کر کافر مسلمان ہوتا ہے، اس کلمے میں جو لفظ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مراد کوئی اور نہیں بلکہ وہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، جن کے سر رب کائنات نے خاتم النبیین کا تاج سجایا۔ اسی لیے جو بندہ کلمہ طیبہ پڑھے، کلمہ طیبہ تو پڑھے اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے، وہ ہرگز مسلمان نہیں، چاہے وہ مسلمان جیسی مسجد بنا لے، چاہے وہ سر پر مسلمانوں جیسا امامہ شریف سجا لے، چاہے وہ کپڑے پہن لے، لباس پہن لے، سفید پہن لے، تو وہ نہیں، جب تک کہ عقیدہ توحید اور عقیدہ ختم نبوت کو وہ نہیں سمجھے گا، پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا، واللہ ایمان ہے میرا اے آخری نبی۔ تو یہ آخری نبی یہ اس دور کا نعرہ نہیں ہے،
یہ ہر صحابی کا ہے، ہر صحابی نے اس چیز کی گواہی دی، ہر اہل بیت والوں نے، اولیاء اللہ نے۔ اس لیے جو ہے امیر سنت بانی دعوت اسلامی، محافظ تحفظ عقیدہ ختم نبوت قبلہ شیخ طریقت نے جس طرح ایک وہ نعرہ لگایا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اسی طرح یہ نعرہ بھی آپ نے لگایا کہ عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی، نظریہ غوث اعظم کا سب سے آخری نبی، اولیاء کا نظریہ سب سے آخری نبی، ہے رضا کا نظریہ سب سے آخری نبی، نظریہ عطار کا سب سے آخری نبی۔ اسی بچوں کو سکھا سب سے آخری نبی۔ قربان جائے شیخ طریقت امیر سنت بانی دعوت اسلامی میں پورا ایک رسالہ ہے، اس کا نام ہی یہ رکھا سب سے آخری نبی۔ پڑھنے کے لائق یہ ضروری ہے کہ ہم ہمارا بچہ اس کو پڑھے اور عقیدہ ختم نبوت کو سمجھیں۔ یہ کوئی چند سالوں کی بات نہیں ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس چیز کو بتایا گیا ہے، بہت ساری قرآن مجید کی آیت ہیں۔ ہم جو ہیں ہر چیز کو سمجھ لیں۔ فرمایا قرآن مجید میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ترجمہ قرآن کنز العرفان، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول ہے، سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضور قبلہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں اس حصے وخاتم النبیین کے بارے میں کہ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور نبوت آپ پر ختم ہو گئی ہے، اور آپ کی نبوت کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی حتیٰ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے، یہ بھی لوگ کہتے ہیں حتیٰ کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اگرچہ نبوت پہلے پا چکے ہیں مگر نزول کے بعد شریعت مصطفیٰ پر عامل ہوں گے، یعنی عمل کریں گے اور انہیں نبوت پہلے مل چکی اور اسی شریعت پر حکم کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے قبیلے یعنی کعبہ شریف کی طرف نماز پڑھیں گے، قبلے کی طرف، آپ ہی کے قبلے کے کعبے کی طرف۔ یاد رہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا قطعی یعنی یقینی ہے، اور یہ قطعی یعنی یقینی ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ قرآن مجید کی صحیح یعنی صاف آیت بھی موجود ہے اور احادیث تواتر کی حد تک پہنچی ہیں۔ ایک سب سے ثابت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی نبوت کے بعد کسی اور کو نبوت ملنا ممکن جانے وہ ختم نبوت کا منکر کافر اسلام سے خارج ہے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں 7 ستمبر کو اس بات کی وضاحت میں شروع میں کر چکا
کہ علماء اہل سنت کی کوششوں سے جو ہے یہ فیصلہ ہو چکا تھا قانونی سطح پہ. ذوالفقار علی بھٹو جو بڑا منسٹر کے وزیر اعظم تھے، ان کو علماء اہل سنت نے انفرادی کوشش کی، قرآن حدیث سمجھائی. آخر کار ان کی موجودگی میں ان کے پرائم منسٹر ہونے کے وقت میں ہی ان مرزائیوں کو جو ختم نبوت کے منکر ہیں ان کو کیفر و کردار تک پہنچایا. اور اسمبلی میں الحمدللہ یہ ختم نبوت کا نعرہ وہاں لگا کے رکھا. تو یہ الحمدللہ پورا ایک باپ بتا ہوا ہے. اور میرے آقا اعلیٰ حضرت کیونکہ اس سے اعلیٰ حضرت بھی تھا الحمدللہ، یوم رضا بھی ہے نا بھائی، اعلیٰ حضرت تو ہماری جان ہے. انہوں نے تو ہمیں ہر چیز بتائی. اللہ ہمیں ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق دے. جو ایک ذرہ بھی ان کی تعلیمات سے ہٹتا ہے نا بس وہ خطرے میں ہوتا ہے. اور ان کی تعلیم کوئی اپنے پاس سے نہیں ہے، قرآن و حدیث بالکل. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حدیث متواتر یعنی لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں سے تمام امت مرحومہ، یعنی وہ امت جس پر اللہ پاک کی رحمت ہو، نے سلمن و حلمن یعنی اگلے اور پچھلے سبھی نے ہمیشہ یہی معنی سمجھے کہ حضور اقدس بلا تخصیص یعنی بغیر کسی کو خاص کیے تمام انبیاء میں آخری نبی ہوئے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضور کے بعد یعنی قیامت تک یعنی قیامت ہونے تک کسی کو نبوت ملنی محال یعنی ناممکن ہے. ہمارے آقا علیہ السلام سب سے آخری. اچھا آخری نبی کی اماموں کے سب سے آخر میں نبوت ختم، ورنہ تو ہمارے آقا کی شان تو وہ ہے کہ جب کچھ بھی نہیں تو آپ تھے، کسی کا نام و نشان ہی نہیں تھا. آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی نہیں تھی کہ سب سے پہلے آپ کے نور کو بنایا. یہ ہے سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے آپ کے نور کو بنایا. حضرت جابر سے سرکار نے فرمایا، صحابی رسول سے فرمایا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس بات کو قصیدہ مراج میں ذکر کیا ہے، وہی ہے اول وہی آخر، وہی اول وہی آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن. اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی کی طرف گئے ہوئے. نہ کیجیے تو یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان معنوں میں سب سے آخری، ورنہ آپ کے منہ سے چیز کریں. آپ نے خود فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اول ما خلق اللہ نور، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا، سب سے پہلے میرے نور کو بنایا. اور یہ نور جب عالم میں آیا تو اس نے عالم سے تمام کفر کے اندھیرے کو خاک کر ملا. ہر طرف اجالے اجالے ہو گئے، ہر طرف روشنی روشنی ہو گئی. ایسا نور مکے سے اس مبارک گھر سے اس مبارک عالی شان سے چمکا جس نے عالم دنیا کو نور علی نور کر دیا. یہ تو نبی پاک کی والدہ ماجدہ خود فرماتی ہیں، آقا کی والدہ خود فرماتی ہیں کہ جب آپ کی ولادت ہوئی، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں لکھا، اس کو جامع المعجزات میں لکھا، فرمایا کہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب محمد کی ولادت ہوئی تو میں نے فرماتی ہے مجھ سے ایک ایسا نور نکلا کہ میں نے اپنے گھر سے شام کے محلات کو بآسانی ملاحظہ کر لی. لگائے مکے سے شام ہے کتنا دور، مکے سے شام
وہ مبارک گھر جس میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، جب حاجی صاحبان عمرہ کرنے والے جب جاتے ہیں تو اس گھر کی زیارت کرتے ہیں، وہاں جا کے دعائیں کرتے ہیں، دعائیں قبول نہ ہوں کیسے ہو سکتے؟ حضرت ہاجرہ ایک ولیہ جب اپنے بچے کے لیے کچھ خرد و نوش کے لیے دوڑی، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا دوڑی ہو، اور وہ دوڑ آج ہر حاجی ہر عمرہ کرنے والا وہ دوڑ لگاتا ہے، صفا مروہ کے ساتھ چکر لگاتا ہے۔ وہ ایک ولیہ، اللہ کو ایسی عطا پسند آئی کہ ان پہاڑیوں کو قرآن مجید میں اپنی نشانی کرا دی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے پہاڑی دوڑی ہو۔ فرمایا وہ مقام قبولیت ہے جہاں حضرت ہاجرہ دوڑی، وہ مقام قبولیت ہے، قبول ہونے کی جگہ ہے۔ وہ ایمانداری سے بولیں، اور یہ علماء نے بھی لکھا ہے، میں کوئی اپنی قیاس آرائی نہیں کر رہے، علماء نے لکھا ہے۔ فرمایا کہ جب وہ ہاجرہ ان پہاڑوں کے درمیان دوڑی تو وہ پہاڑ صفا اور مروہ وہ قبولیت کے مقام ہو گئے، اور جہاں امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت کی جس گھر میں ولادت ہوئی ہو، عالم کے مختار دو عالم کے داتا جس گھر میں تشریف لائے، سوچیے اس گھر کے پاس کیسے دعا قبول نہیں ہو، کیسے قبول نہ ہو؟ وہ تو مقام قبول ہے۔ آپ پیچھے تاریخ اٹھا کے دیکھیں اہل مکہ کی، اہل مکہ خاص 12ویں رات مولود شریف کی رات، خاص مولود شریف کی رات حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس گھر مبارک کے پاس جمع ہوتے اور وہاں پر مولود شریف پڑھتے، یعنی سرکار کی نعت، سرکار کی تعریف بیان کرتے اور وہاں سے دعائیں کرتے، اور پھر وہاں سے یہ لوگ رخصت ہوتے تھے، وہاں سے اسلام کو حاضری جلد ختم کرتے۔ تو یہ سب ہوتا تھا، اگر چند سالوں سے بند ہو گیا تو حق مٹ نہیں سکتا، حق کو چھپا نہیں سکتے۔ ان علماء کی محنت ہے جو کتابوں میں لکھا گیا، تو وہ خاتم النبیین، وہ اللہ کی آخری نبی، سب سے آخری نبی جو دنیا میں تشریف لائے، تو سارے کفر کی اندھیروں کو خاک میں ملا دیا، اور منکروں کو یہ بتا دیا جو یہ بات کرتے ہیں بنی اسرائیل کا نظام حکومت ان انبیاء کرام، ان کے انبیاء کرام چلاتے تھے۔ جب بھی ایک نبی جاتا تو اس کے بعد دوسرا نبی آتا، یا آقا کریم فرما رہے کہ بنی اسرائیل کا نظام حکومت ان کے انبیاء کرام چلاتے تھے، جب بھی ایک نبی جاتا اس کے بعد دوسرا نبی آتا، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ صاف واضح الفاظ میں، اور اس کی نشاندہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی فرما دی، ایک ارشاد فرما دی، فرمایا کہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول۔ فرمایا مفہوم کہ میرے بعد 30 کذاب پیدا ہوں گے، میرے بعد یہ نشان 30 کذاب پیدا ہوں گے، یعنی جھوٹے دعوے دار ہوں گے، اور وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ سرکار نے پہلی خبر دی، غیب کی خبر دیتے فرمایا 30 کذاب،
یعنی جھوٹا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوں گے. اور فرمایا میں آخری نبی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نہیں. یہ وضاحت فرمائی. میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم سب کوشش کریں کہ اس عقیدہ ختم نبوت کو ہم بس اچھی طرح سمجھ لیں. بڑی پیاری بات ارشاد فرمائیے. آقا کریم علیہ السلام نے کیسی کیسی مثالیں دی ہیں، اور یہ سب ہمارے لیے سمجھنے کے لیے. فرمایا مجھ سے پہلے، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک حسین و جمیل محل بنایا. حسین و جمیل ایک محل بنایا، مگر اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. کمی رہ گئی نا اس محل کی. ایک عالیشان محل بنا، ہر لحاظ سے وہ عالیشان ہے، لیکن ایک جگہ باقی ہے اس میں جس سے وہ محل جو ہے وہ اس کی نورانیت پر، اس کی خوبصورتی پر وہ معاملہ ہے. لوگ اس کے گرد گھومنے لگے اور تعجب سے کہنے لگے اس نے یہ ایک اینٹ کیوں نہ رکھی. پھر پیارے آقا حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں وہ آخری اینٹ ہوں، میں نبیوں میں آخری نبی. دوسری روایت میں ہمارے یہ الفاظ بھی ہیں اس اینٹ کی جگہ، یعنی اس کو پر کرنے میں ہوں. میں آیا اور نبیوں کے سلسلے کو ختم یعنی مکمل کر دیا. وہ محل تیار ہو گیا. کیا بات ہے. جو اس محل میں ایک کمی تھی نا، وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے آپ آئے تو وہ محل نبوت پورا تیار. اللہ کریم ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنا دے. کبھی اس کے بارے میں نہ آئے، کبھی بھی نہ چلے پیچھے، کچھ بھی نہیں، ادھر ادھر نہ جائے، اور بس جو علماء فرمانوں میں سنت اس میں فرمائیں. آقا کریم نے فرمایا میرے 5 نام ہیں. فرمایا میرے 5 نام، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں یعنی مٹانے والا ہوں کہ اللہ پاک میرے ذریعے کفر کو مٹا دے گا. میں حاشر ہوں کہ لوگ میرے قدموں پر یعنی میرے پیچھے قیامت کے روز اکٹھے ہوں گے. اور فرمایا میں عاقب ہوں. آبائی بزرگ امام زہری فرماتے ہیں عاقب وہ ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں. کیا بات ہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. کتنا پیارا ہے. حضور ابو المجاہدین نے اس نعرے کو اپنی زندگی میں کتنا بلند کیا. اور یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے دکھایا. آئیے ایک اور حدیث شریف. میرے آقا فرماتے ہیں اے لوگوں، بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں. خبردار تم لوگ اپنے رب کی عبادت کرو، 5 نمازیں پڑھو، رمضان کے مہینے کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی خوش دلی سے زکات ادا کرو، اور اپنے حاکموں کی جائز فرما برداری کرو، تو تم لوگ اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ. اللہ ایسی پیاری خوشخبری ہمیں دی ہے. اگر رہنا میرے ہوگی، میرے رہنا، میں اپنے الفاظ میں بتاؤں، مجھے آخری نبی مان. اور الحمدللہ مسلمان اس کو سمجھ گئے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کچے ذہن والے ہم لوگ، ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے. لیکن میں کہتا ہوں یہ رسالہ جو میرے ہاتھ میں آخری سب سے آخری نبی یہ حضور قبلہ امیر سنت بانی نوسلانی محافظ تحفظ عقیدہ ختم نبوت، آپ نے یہ رسالہ تحریر فرمایا. قرآن و حدیث سے علماء کی فکر سے اس کو تیار کیا.
اور اتنا آسان اردو میں تیار کیا، اور سب سے آخری نبی ہمارے آقا کی جو ختم نبوت پر یہ نام ہے، اس کو آپ نے بڑے اچھے الفاظ میں سمجھا دیا۔ ہو سکے تو اس کو لے ضروری ہے، یہ ضروریات دین میں سے عقیدہ ختم نبوت۔ حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تحریرات اس میں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے چاہنے والوں کے بارے میں کتنا پیارا ہمیں سمجھایا ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، میں اور آپ کوشش کریں۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑی پائے کی ہستی، اپنے وقت کے مجدد، اپنے وقت کے مجدد۔ 1856 میں آپ کی ولادت ہوئی، اندازہ کیجیے 1856، اور 1921 میں آپ نے وعدہ فرمایا۔ اس دورے زندگی میں آپ نے عشق رسول کی وہ شمع فروزوں کی کہ جو آج دنیا بھر میں الحمدللہ مسلمان اس سے سرشار ہو گئے۔ آپ کی زندگی کا ایک مشہور زمانہ کلام جو جمعے کے بعد ہم سلام و سلام پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ آپ ہی کا تحریک کرتا ہے۔ آپ مکے میں چلے جائیں تو یہ سلام آپ کو سننے کو ملے گا، مدینے چلے جائیں تو وہاں ملے گا، بغداد چلے جائیں تو وہاں ملے گا، ارے عراق چلے جائیں تو وہاں کوئی سلام ملے گا، ہند میں چلے جائیں تو یہ سرائے ملے گی، افریقہ چلے جائیں، لندن چلے جائیں، ساؤتھ کوریا چلے جائیں، دیگر آپ اسلامی ممالک، دیگر ممالک پہ چلے جائیں، الحمدللہ یہ صلاۃ و سلام مقبول زمانہ سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ آپ نے الحمدللہ ایسا لکھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کے حبیب کی بارگاہ میں ایسا قبول ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایسا شرف قبولیت اس کو انعام عطا فرمایا کہ آج بچہ یہ کہہ رہا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اور جب 25 سفر آتی ہے تو الحمدللہ یہ 25 سفر حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یوم عرس ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک عالم نہیں، ایک مفتی نہیں، ایک مجدد نہیں، حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک نظریہ ہے، ایک نظریہ ہے آپ، ایک فکر ہے آپ، اور جو ان کی فکر میں رہے، زمانے گزر گئے لیکن لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں۔ دادا صاحب حضور خواجہ فرید نواز سالوں گزر گئے ان کو، ان کی تعلیمات جو اعلیٰ حضرت نے لے کر عوام تک پہنچائی، الحمدللہ۔ آپ دیکھیں نا صحابہ کے بارے میں لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے، معاذ اللہ، کہ بے ادبیاں کر رہے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، نہ جانے اپنی ناقص اور غلیظ سوچ میں وہ کس طرح ان مبارک لوگوں کے بارے میں زبان کھول لیں جن کے بارے میں میرے آقا نے خود فرمایا کہ میرے باپ میرے صحابوں کو نشانہ نہ بنا۔ یہ امت کے بہترین لوگ ہیں، پھر بھی نادان لوگ ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، تو یہ کیا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان ساری چیزوں کو لکھا ہے۔ حضور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی پر لوگوں نے کیسی کیسی باتیں کی، لیکن علماء اہل سنت نے حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تعلیمات کی روشنی میں سیدنا امیر معاویہ کے معاملات، حضرت مولا علی کے معاملات اور مشاجرات صحابہ کے معاملات کو کس طرح اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سے لوگوں تک پہنچایا، اور الحمدللہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سے لوگ سمجھیں، کیوں اعلیٰ حضرت کی تعلیمات عین قرآن و حدیث کے مطابق۔ اور یار ایسا شخص عاشق رسول، آپ نے فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری قبر کو اتنی گہری بنانا کہ میں اس میں کھڑا ہو جاؤں، تو لوگوں نے عرض کی کہ حضور والا یہ کیا؟ آپ کا ارشادات تو یہ ہیں کہ قبر اتنی ہونی چاہیے کہ مردہ بیٹھ سکے، اتنی گہری، اور اپنے لیے اتنی آسانی کہ اتنی بڑی۔ اور میں لوگوں جانتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی زمین پر کیا پڑھا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ جب میرے آقا قبر میں تشریف لائیں گے تو کیا میں بیٹھا رہوں گا؟ کھڑے ہو کر وہاں بھی پڑھوں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اے مجھ سے خدمت کے کسی کہیں آ رہا،
یہ شعر جو پڑھتے آخر میں اسے مقطع کہتے ہیں. شعر کے پہلے جملہ جو نا کلام کا پہلا شعر اس کو مطلع کہتے ہیں, اور آخری میں جس میں شاعر اپنا تخلص نام کے ذریعے نسبت کے ذریعے ڈالتا ہے اس کو مقطع کہتے ہیں. تو اس سلام کے آخر میں اعلیٰ حضرت نے جو لکھا کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں آ رہا مصطفیٰ جان رحمت بلا حسن. آ رہا کیا ہے دیکھا ہوگا مصطفیٰ جان رحمت بلا حسن. یہ شان ہے. آپ نے فرمایا اپنے مریدین سے یاد رکھو جب میرا انتقال ہو جائے اور میرا جنازہ پڑھایا جائے اور جنازہ قبرستان لے جایا جائے جہاں بھی دفنایا جائے خبردار میرے شان میں کوئی شعر نہیں پڑھنا. کیا پڑھیں؟ ساری زندگی تو میں پڑھتا رہا. کعبے کے بدر تجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود, اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں آہو بلا, جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. یہ وہ ہے آپ, یہ وہ نبی پاک کی نسبت رکھنے والی اشیاء سے حضور اعلیٰ حضرت کی محبت. آپ کی بارگاہ میں کوئی سید زادے آتے, آل رسول آتے اور کوئی تبرک تقسیم ہوتا, فرماتے یہ نبی کی آل ان کو دو, سب کو ایک ایک دو, ان کو دو عطا کر, میرے آقا مجھ سے خوش ہوں. تو مطلب دیکھیں کہ یہ ان کی محبت دیکھیں, ان کی شان دیکھیں. پھر یہی عشق رسول تھا آپ کا, یہی محبت رسول تھی, یہی آپ کا انداز تبلیغ, انداز عمل تھا کہ جب آپ سرکار کی بارگاہ میں گئے تو آقا کریم نے اعلیٰ حضرت کی سر کی آنکھوں سے سرکار نے اپنا دیدار کرا دیا. عالم بیداری میں حضور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے آقا کریم کا دیدار کیا. ایسے نہیں مطلب وہ سوئے لالا دار پھرتے ہیں, تیرے دینے بہار پھرتے ہیں, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں تاجدار, جس میں باندھتے تاجدار پھرتے ہیں. تو یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی شان, یہی وہ کلام تھا جو اعلیٰ حضرت نے رات کو لکھا اور سرکار کی بارگاہ میں گئے. آقا کریم نے تمام پردے اٹھا دیے, پانی کے پکارے اور اپنا دیدار کرا دیا. اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے الامن والاولا. کون سی؟ الامن والاولا. اس کتاب میں اعلیٰ حضرت نے قرآنی آیات اور تقریباً 300 یا کچھ احادیث سے 60 یا 65 قرآنی آیات اور 300 سے زائد احادیث سے آقا کریم کے اختیارات کو ثابت کیا کہ میرے آقا کریم کے اختیارات کیسے ہیں. چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے, ڈوبے سورج کو پھیر دیا. تو جب اتنے بڑے اختیارات میرے رب نے میرے آقا کو عطا فرمائے تو میرے آقا نے مجھے سر کی آنکھوں سے دیدار کرا دیا. تو اس میں اللہ کریم ہمیں برکت نصیب فرمائے اور عشق رسول کی شمع ہمارے اندر, ہماری نسلوں میں سب پر رہے. آمین.